یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا تاریخ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اتنا تو سمجھ میں آیا کہ یہ ہمارے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اس میں ہمیں کیا فائدہ ہے؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے کیا فائدہ ہے اس میں اللہ کے رسول؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے ایک انعام ملے گا، ہر بال کے بدلے ایک ثواب ملے گا۔ صحابہ نے لگے ہاتھوں پوچھا کہ یا رسول اللہ بہت سارے جانور تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جسم پر تھوڑے سے بال ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جن کے جسم پر بڑی مقدار میں اون ہوتی ہے، اون۔ فمصوف، اون کے اندر تو بہت ہی ریشے ہوتے ہیں، بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، انکاؤنٹیبل کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بال ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہوگی۔ تو یہ ثواب، یہ انعام اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتے ہیں قربانی کی عبادت کے اوپر۔ لہذا یہ جو قربانی ہے ہمیں یہ قربانی کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ قربانی ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے جو جس شخص کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے برابر مال ہو، یعنی جو صاحب نصاب ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، لیکن اس کے پاس ضرورت سے زیادہ اتنا مال ہے جو اس کے استعمال میں نہیں ہے، اس کی ضرورتوں میں وہ مال کام نہیں آ رہا، اور وہ اتنی مقدار میں ہے کہ ان سب کو جمع کر کے بیچے تو 612 گرام چاندی کے برابر اس کی قیمت ملے۔ 612 گرام چاندی کی جو قیمت ہے، جو مارکیٹ ریٹ ہے، اس کی قیمت کے برابر کسی شخص کے پاس اتنا مال ہو جو اس کی ضرورت سے زائد ہو، جو اس کی ضرورت میں کام نہیں آتا، تو ایسے لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو قربانی ہے، قربانی کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی خاطر، ہم اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی تمام چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، رب کی رضا کے لیے اپنی خواہشات تک کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر ہمیں اپنی جان کی قربانی دینی پڑے تو ہم اس سے بھی گریز نہ کریں۔ یہ قربانی کا عمل یہ ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ، قربانی کے اس عمل کے ساتھ ساتھ ہم اپنی تمام خواہشات کو چھوڑیں۔ اگر ہم نے اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑا، اگر ہم نے اپنی غلط حرکتوں کو نہیں چھوڑا، اگر ہمارے اندر برائیاں باقی رہیں، اگر ہم دوسروں کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اگر ہم دوسروں کے مال پر، جائیدادوں پر قبضہ جمائے رہے، اگر ہم دوسروں سے حسد، کینہ، بغض اور عداوت رکھتے رہے، تو ایسے شخص کی قربانی کیا قبول ہوگی؟ قربانی کا پیغام یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو قربان کریں، اپنے رب کی رضا کے لیے ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، اپنے رب کی رضا کے لیے ہم ان تمام چیزوں سے منہ موڑ لیں۔
قربانی ایک عظیم عبادت ہے. قربانی کے اندر ہمارے بہت سارے مسلمان بلکہ تمام مسلمان اس بات کا اہتمام کرتے ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جانور کی سینگ ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے, دانت نکلے ہیں یا نہیں نکلے, کان کٹے ہوئے تو نہیں ہیں, دم کٹی ہوئی تو نہیں ہے, جانور کے جسم کے اوپر کوئی عیب تو نہیں ہے. جانور کے اندر ہم ایک ایک عیب تلاش کرتے ہیں. لیکن جو شخص قربانی دے رہا ہے, جو شخص اپنے نام سے قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے, اس کو اپنی برائیوں کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ملتی کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو طاقتور ہے وہ کمزوروں کے اوپر ظلم کر رہا ہے, شوہر بیوی کے اوپر ظلم کر رہا ہے, باپ بیٹے کے اوپر ظلم کر رہا ہے, بیٹا باپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر ظلم کر رہا ہے. اور پھر اس ظلم کے باوجود بعض بدبخت قسم کے لوگ اس طرح کے ہیں کہ ان کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی, وہ دھڑلے سے علل اعلان بولتے بھی ہیں کہ ہاں ہم نے تمہارے خلاف ایسا کیا ہے, تم کیا کر لیتے کر لو, ہم دیکھ لیں گے, ہمارا جو ہے یہ اثر و رسوخ ہے, وہ اثر و رسوخ ہے. اللہ کے اس بندے کو جاننا چاہیے کہ جب قبر میں جاؤ گے تو کوئی اثر و رسوخ کام آنے والا نہیں ہے. اور اس طرح کی سازشوں کے ساتھ اور اس طرح کی بداعمالیوں کے ساتھ اور حرکتوں کے ساتھ, دشمنی, عداوت, کینہ, بغض کے ساتھ جو قربانی کی جائے گی, اس قربانی کا کیا حشر ہوگا اللہ جانے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس طرح کی قربانیاں قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قبول نہیں ہوتی ہے. جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر کے شیطان کو ذبح کریں.